آپ سے پوچھنا چاہوں گی، جو ہم حج کی فضیلت کے حوالے سے بات کرتے ہیں، جو عام لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو اس حوالے سے بتائے گا، اور ساتھ میں حج تو لوگ کر لیتے ہیں لیکن اس کے بعد ان کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ پھر حج کا ان پہ کیا فرض ہے، اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ حج یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے، یعنی اسلام کی عمارت جن 5 ستونوں پر کھڑی ہے ان میں ایک اہم ترین حج ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بڑی عظمت اور بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید یہ بات ارشاد فرماتا ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ حج ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے، یہ بنیادی بات ہمارے ناظرین بھی ذہن میں رکھیں۔ حج صاحب استطاعت مسلمان پر فرض ہے، لیکن ہر صاحب استطاعت پر بھی فرض نہیں ہے، اس لیے کہ صاحب استطاعت بعض دفعہ اگر وہ بلوغت کو نہیں پہنچا، اس کے پاس استطاعت تو ہے، نابالغ پر فرض نہیں ہے، کرے گا تو نفلی ہوگا۔ اسی طریقے سے وہ اتنا بوڑھا ہو چکا ہے تو اس پر وہ وہاں جانے کا وہ طاقت نہیں رکھتا، تو پھر اس کا حج بدل ہے، اور بہت سارے معاملات ہیں۔ تو جہاں پر آپ کے پیرنٹس اگر بیمار بھی ہوں اور بہت زیادہ بیمار ہوں تو پھر ان کو بھی چھوڑے، اور آپ صاحب استطاعت بھی ہوں، بالکل وہ حج بدل کروا سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے حج جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے، اس کو ذرا ہم سامنے رکھیں۔ ایک تو اس کی فرضیت، فرض ہونا، اس کے جو بنیادی معنی وہ تو قصد کرنے، ارادہ کرنے کے، اللہ کی طرف آدمی ارادہ کرتا ہے۔ اور آپ ذرا دیکھیے اس لباس کو، اس انداز کو، کہ 2 کپڑوں میں آدمی ملبوس ہو کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ اور یہ حج کوئی نئی عبادت نہیں ہے، ہمارے یہاں اسلام نے اس کی جو فرضیت کی بات کی ہے، جتنا انسانی تاریخ قدیم ہے اتنا ہی یہ عبادت قدیم ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ۔ جو پہلا گھر روئے زمین پر بنایا گیا وہ مکہ مکرمہ ہے، وہ بیت اللہ ہے۔ اور پھر جو پہلے انسان ہیں جناب سیدنا حضرت آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا، ہم سب کی ماں، ہم سب کی عزتیں، عظمتیں ان پر قربان ہو جائیں، ان کو اللہ رب العالمین نے اسی میدان میں جہاں لوگ جمع ہو رہے ہیں یہاں پر ملوایا ہے۔ تو حج بنیادی طور پر یہ مسلمانوں کے لیے رکھا گیا ہے، کیوں؟ تاکہ ہم تمام تر امتیازات کو مٹا کر ایک ہی لباس میں ملبوس ہو کر اللہ کی بارگاہ میں ایک ہی کلمہ، اس کی کبریائی کا، اس کی عظمت کا، اس کے مقام اور مرتبے کو پیش نظر رکھتے ہوئے جب زبان سے ادا کرتے ہوئے، کوئی آپ ذرا دیکھیے آج کے حالات کو دیکھیے، کوئی افریقہ کا ہے وہ وہاں کی زبان بول رہا ہے، کوئی یورپ سے آیا ہے، کوئی انڈونیشیا سے، کوئی ملائیشیا سے، کوئی ہندوستان سے، کوئی پاکستان سے، نہ جانے کہاں کہاں سے لوگ پہنچتے ہیں، ایک لباس میں وہ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے یہ تاثر دیتے ہیں کہ مسلمان رنگ و نسل کے یہ سارے بت توڑ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ تو یہ بنیادی طور پر اللہ کو راضی کرنا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں عجز و انکساری پیش کرنا ہے، اور پھر ایک اجتماعیت دکھانا ہے۔ حج نام کس بات کا ہے؟ قدم قدم پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چلنے کا نام حج ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی میں عرض کر دوں کہ حج کی یہ فرضیت اسلام کے غلبے کے لیے ہے، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے نا وہ حج کو عمرے سے بدل کے اسلام کے غلبے کے لیے کہیں اور نکل جاتا ہے، باوجود اس کے کہ وہ شہر مکہ میں موجود ہو۔ آپ سید الشہداء حضرت امام پاک امام حسین علیہ السلام کی زندگی کو اگر آپ دیکھیے گا تو آپ ایام حج شروع ہو رہے ہیں اور آپ مکہ کو چھوڑ رہے ہیں، کیونکہ آپ کے پیش نظر غلبہ اسلام ہے، اور غلبہ اسلام کے لیے یہ حج ہے۔ اور اگر حج کی وجہ سے غلبہ اسلام نہیں مل رہا تو اس شہر کو کہیں چھوڑ کے کہیں اور جانا، یہ بھی غلبہ اسلام کے لیے ہماری تاریخ میں موجود ہے۔ تو حج بنیادی طور پر یہ جو حرکات و سکنات ہیں، جو اعمال ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر انجام دیے، ان پر کما کو عمل پیرا ہونا۔ یعنی دیکھیے آپ جب وہاں سعی کرتے ہیں تو کہیں آپ نے
عاجزی کے ساتھ چلنا ہے، کہیں آپ نے اکڑ کے چلنا ہے، یہ سارا نظام ویسے آپ اکڑ کے چلیں گے تو اسلام منع کرتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ آپ جھک کر چلیں، اکڑے نہیں، لیکن وہاں آپ نے اکڑ کے چلنا ہے۔ نبی علیہ السلام تو کفار اور مشرکین کو دکھانے کے لیے چلے تھے نا، صحابہ کو کہا تھا جب انہوں نے کہا کہ یہ کمزور، لاغر، ضعیف، ناتواں ہو گئے، یہ ہمارا کیا مقابلہ کریں گے، یہ تو ادھر جا کے جناب یثرب میں جو مدینہ منورہ میں تبدیل ہو گیا تھا لیکن وہ یثرب ہی کہتے تھے، تو یہ وہاں کمزور ہو گئے، لیکن نبی علیہ السلام نے صحابہ سے کہا کہ اکڑ کے چلو، وہاں تو قوت اور طاقت دکھانی تھی، لیکن یہاں بتایا یہ جا رہا ہے کہ تم نے حج کرنا ہے تو قدم قدم پر رسول اکرم کی پیروی کرنی ہے، یعنی کہ عشق مصطفیٰ میں آپ نے شب و روز گزارنا ہے۔ علامہ صاحب جواد بھی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ حج کی فضیلت کے حوالے سے نے بات کی، جیسے ہم نے بات کی کہ سیرت النبی، اس پہ بھی عمل کرنا بالکل ویسے جیسے میرے رسول نے چاہا، میرے رسول نے کیا، تو وہ بھی ایک طریقے سے حج کے مترادف ہے، کیونکہ دیکھا جائے تو حج سے بڑی عبادت کوئی نہیں ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فالو کرنا اس سے بڑی بھی اور کوئی سعادت اور عبادت نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا، اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ واجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، صدق اللہ العلی العظیم۔ جہاں پہ قبلہ مفتی نوید عباسی صاحب نے بات کو روکا، اسی سے متصل، اسی بیان کو یوں کہیے کہ مستمر کرنے والی آیت سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 37 ہے۔ حج یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کے لیے تعبداً، عبادت کی غرض سے، عبادت کی نیت سے ہوتا ہے، لیکن شاید آپ کو سن کر تعجب اور ہمارے سامعین کے لیے نیا جملہ ہو، حج مکمل ایک خانوادے کی پیروی اور نقل کا نام ہے، یعنی رسول اللہ کی سیرت کے بغیر اور اس کی تاثیر کے بغیر تو اسلام کا تصور ہی نہیں ہے، وجود ہی نہیں ہے۔ لیکن حج اگر آپ دیکھیے اپنے ارکان میں تمام شروع سے لے کے آخر تک، از اول رکن تا آخر رکن، ایک ماں، ایک باپ اور ایک بیٹے کی نقل اور پیروی کا نام ہے، پورے کا پورا حج۔ چنانچہ سورہ ابراہیم کی 37ویں آیت دیکھیے، آج آپ جو مکہ مکرمہ کا روحانی منظر دیکھ رہے ہیں، ذرا آج سے ہزاروں سال پہلے پیچھے جائیے، مکہ مکرمہ میں مبارک پہاڑ ہیں، چٹیل میدان ہے، اور ایسا صحرا ہے کہ جہاں پانی کا تصور نہیں ہے، پہاڑی علاقوں میں پانی کا تصور نہیں ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرمایا، حضرت ابراہیم کا جملہ کوٹ کیا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ہاتھ اٹھائے، پروردگار میں اپنی اولاد کو بے آب و گیا صحرا کے اندر تیرے حرمت والے گھر کے پاس چھوڑ رہا ہوں۔ دیکھیے، انسان کبھی کچھ اس زمین کا انتخاب نہیں کرتا رہنے کے لیے جہاں پانی نہ ہو، آبادی نہ ہو، انسان آبادی پسند ہے، لیکن قربان جائیے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی نگاہوں پہ کہ آپ کی نگاہیں دیکھ رہی تھیں کہ آج جو چٹیل میدان ہے وہ پوری دنیا کا مرجع خلائق بن جائے گا، پوری دنیا کا نظام اس زمین کے ہاتھ میں ہوگا، اور یہاں سے اسلام نے جنم لینا ہے، اور اسلام کی تعلیمات کا یہاں سے آغاز ہونا ہے، جناب رسول اللہ نے یہاں دنیا میں تشریف لانا ہے۔ پروردگار میں اپنی اولاد کو تیرے حرمت والے گھر کے پاس چھوڑ رہا ہوں۔ کس لیے چھوڑ رہے ہیں؟ خود قرآن نے بن فرمایا، ربنا لیقیموا الصلاۃ، پروردگار اس لیے تاکہ ان پہاڑوں کے بیچ تیرے گھر کے پاس نماز کی اقامت ہو، نماز قائم کی جائے۔ یہ جو آج نمازوں کی رونق ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ تمنا ہے، ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ اور اس سے اگلا جملہ بہت کام کا ہے، واجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم۔ حضرت ابراہیم نے دعا کی، پروردگار اپنی اولاد کو چھوڑ رہا ہوں تیرے گھر کے پاس، لیکن جتنے لوگ یہاں آئیں ان کے دلوں کو میری اولاد کی طرف موڑ دے۔ یہ نہیں کہا کہ دل کو کعبے کی طرف موڑ دے، الیہا نہیں کہا، الیہم۔ اس کا مطلب یہ ہوا ذریت ابراہیم جو کہ حضور ہی ہیں، ذریت ابراہیم سے محبت رکھے بغیر حج کا تصور ہی نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اس اسلامی سیرت کے اور اس حکم کے بانی کی طرح سے حضرت ابراہیم بن رہے ہیں۔ چنانچہ پھر آگے دعا فرمائی، وارزقہم من الثمرات لعلہم، یعنی یہاں پہ مودت شرط آ گئی، مودت شرط ہے، یعنی اسلام کا تصور نہیں آ رہا ہے، پروردگار میری ضروریت کی طرف، اور وہ پھر آگے جا کر محبت مانگی گئی حضور کی۔ چنانچہ میں سمجھتا ہوں کہ حج ایک ایسا اسلامی فریضہ، جیسے مفتی صاحب قبلہ نے بیان فرمایا کہ اس کا انکار نعوذ باللہ خاکم بدہن انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے،